السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سبھی حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے زیبا ہے کہ جنہوں نے زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، غرض کی بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور اسی طریقے سے درود و سلام ہو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کا اس امت کے اوپر بڑی قربانیاں اور ان کا بڑا احسان رہا ہے. عزیزان محترم، آج کے اس جمعے کے اندر مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کو مختصر انداز میں بیان کیا جائے گا. یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے ایک قول کے مطابق 9 ربیع الاول اور ایک قول کے مطابق 12 ربیع الاول. 9 یا 12 ربیع الاول کی تاریخ ایسی ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے. عزیزان گرامی، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے تھے ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی آئے، اور حضرت عیسیٰ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو مدت ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ 70 یا 71 سال ہے، کہ 70 یا 71 سال تک لوگوں کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا تھا. حضرت عیسیٰ کے دنیا سے اوپر اٹھائے جانے کے بعد 70 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے. تو ایک لمبا زمانہ ایسا گزرا کہ نبی نہیں تھے، اور نبیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے عقائد بگڑ گئے تھے، لوگوں کے جو ہے اخلاقیات بگڑ چکے تھے، اور لوگ جو ہے بہت غلط طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے تھے. یہاں تک کہ عرب کے لوگ کے اندر بھی جو ہے بڑی جہالت چھائی ہوئی تھی. لکھا ہے کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر، عرب کے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو وہ نہیں کرتے تھے. ہر قسم کے وہ گناہ کرتے تھے، لوٹ مار، چوری ڈکیتی، اور اسی طریقے سے جو ہے کسی پر ظلم کرنا، ناحق کسی کا مال دبا لینا، عورتوں پر ظلم کرنا، یتیموں پر ظلم کرنا ان کا ایک شیوا بن چکا تھا. بہرحال گویا کہ دنیا ایک طرح سے اندھیرے کے اندر تھی، تاریکی کے اندر تھی، اور ضرورت اس بات کی تھی کہ دنیا کو ایک مصلح چاہیے، ایک ایسا رہبر چاہیے جو دنیا کو صحیح پیغام دے سکے، جو دنیا کو صحیح راستے پر لا سکے، جو دنیا کو صراط مستقیم کے راستے پر چلا سکے. ایک ایسے رہبر کی ضرورت تھی. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے اللہ نے پیدا فرمایا، اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. بہرحال عزیزان گرامی، جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا کے اندر آئے ہیں، سب کا اپنا ایک الگ الگ مقام ہے، سب کا اپنا ایک الگ الگ رتبہ ہے. لیکن آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، خاتم النبیین والمرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے،
نبوت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بند کر دیا گیا ہے، یا آخری نبی کا مقام و مرتبہ سارے نبیوں سے بڑھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ وہ رسول ہیں جس کو ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے اندر بھیجا تو مومنوں پر اللہ نے احسان فرمایا، اس احسان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت کا بہت سارا احسان انسانوں کے اوپر ہے، بہت ساری نعمتیں انسانوں کے اوپر ہیں، لیکن اللہ نے کسی نعمت کے اوپر اپنے احسان کا ذکر نہیں فرمایا اور اپنا احسان نہیں جتلایا کہ یہ احسان جتلایا جائے۔ اللہ کی طرف سے اگر احسان جتلایا گیا صرف ایک موقع پر جتلایا گیا ہے، حالانکہ اچھی صحت کا مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اچھے پانی کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اس کا بہت بڑا احسان ہے، اور دنیا کے اندر اطمینان والی جو چیزیں ہمیں میسر ہیں ان ساری چیزوں کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے احسان اور انعام ہے۔ لیکن کسی پر اللہ نے اپنے احسان کو نہیں جتلایا، لیکن آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو احسان کو جتلایا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ البتہ تحقیق کے ہم نے مومنوں کے اوپر احسان فرمایا ہے کہ ہم نے مومنوں پر انہی میں سے ایک رسول بھیجا، ایک پیغمبر بھیجا جو ان کے پاس آئے ہیں اور وہ قرآن کی تلاوت ان کو سناتے ہیں اور ان کے قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں، درا حالے کہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے وہ جو ہے سیدھے راستے پر چلنے لگے اور صراط مستقیم پر وہ قائم ہونے لگے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے اندر بھیجا تو گویا کہ ہمارے نبی سب سے افضل نبی، سارے نبیوں سے افضل ترین نبی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بڑا اونچا اور بڑا نرالا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے 50 دن پہلے ایک دردناک حادثہ گویا کہا جائے، ایک دردناک واقعہ پیش آیا جس کو واقعہ فیل کہا جاتا ہے۔ ہاتھی والوں کا واقعہ جسے اصحاب فیل کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف ابھی لائے نہیں، 50 دن پہلے جو ہے ابرہہ جو یمن اور صنعاء کا گورنر تھا اس نے جو ہے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ مکۃ المکرمہ کی جانب جاتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، کیوں نہ ایک ایسا عالیشان محل بنایا جائے، کیوں نہ ایک ایسا عالیشان گرجا گھر بنایا جائے کہ لوگ وہاں جانے کے بجائے ہمارے گرجا کے اندر آنے لگے، یہاں کی زیارت کرنے لگے۔ کم سے کم پوری دنیا کے لوگ نہ آئیں تو کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ یمن کے لوگ، صنعاء کے لوگ یہاں سے کہیں نہ جائیں، وہ زیارت کرنے کے واسطے اسی گرجا کے اندر آئیں۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے گرجا گھر بنا لیا۔ عرب کے لوگ جیسے بھی تھے، ان کے اخلاقیات جیسے بھی تھے، ان کے کیریکٹر جیسے بھی تھے، ان کے کردار جیسے بھی تھے، لیکن ایک چیز ان کے اندر بیٹھی ہوئی تھی دل کے اندر، وہ کعبۃ اللہ کی محبت، وہ کعبۃ اللہ کی عظمت۔ وہ ہر اعتبار سے کعبۃ اللہ کی عظمت کو بجا لاتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے، اور وہ کسی بھی معاملے کے اندر اس پر سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے کہ بیت اللہ کی عظمت کو پامال کیا جائے، بیت اللہ کی عظمت کو کھویا جائے، بیت اللہ کی تقدس کو ناپید کیا جائے، ختم کیا جائے۔ کبھی بھی اس بات پر جو ہے اہل عرب صلح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہرحال جب گرجا گھر تیار ہو گیا، ایک کنعانی شخص مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے گرجا گھر کے اندر جو ہے غلاظت کر ڈالی، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ غلاظت تو نہیں کی، دوسرا قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ بازو میں ایک آگ جلائی گئی، اور آگ جلانے کی وجہ سے اس آگ کا اثر اس گرجا کے اوپر پڑا اور گرجا کا ایک حصہ جو ہے اس آگ کی وجہ سے جل گیا۔ جب یہ منظر جو ہے ابرہہ نے دیکھا تو اس کو بڑا غصہ آیا اور وہ سوچنے لگا کہ جو ہے کس نے یہ ایسا کام کیا ہے، تو پتہ چلا کہ عرب کا رہنے والا ایک کنعانی شخص یہاں پر تھا، اور جو ہے اس کو جب پتہ چلا کہ تم بیت اللہ کی عظمت کو گھٹانے کے واسطے کہ لوگ وہاں جانے کے بجائے یہاں پر آنے لگے تم نے جو ہے گرجا بنایا، تو اس نے غصے میں آ کر ایسی حرکتیں کی تو ابرہہ کو بڑا غصہ آیا، اور غصے میں آ کر اس نے کیا کیا، اس نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ بیت اللہ شریف کو گرا دیا جائے،
بیت اللہ شریف کو ختم کر دیا جائے، اس کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ مختصراً یہ ہے کہ میرے بھائی اور بزرگوں، صنعاء یمن کا گورنر ابرہہ نے انسانوں کا ایک بڑا لشکر جہاں پر تیار کیا، وہیں پر ہاتھیوں کا بھی ایک بڑا لشکر اس نے تیار کیا، اور تیار کر کے جو ہے وہ اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے، بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے وہ یمن سے نکل گیا۔ یہاں تک کہ جو ہے بیت اللہ شریف کے پاس پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر، ایک جگہ پر جو ہے ابرہہ اور اس کے لشکروں نے پڑاؤ کیا، اور اسی مقام پر سامنے کے حصے کے اندر دیکھا گیا کہ کچھ اونٹنیاں ہیں جو چر رہی ہیں، اور وہ اونٹنیاں کس کی تھی جو چر رہی تھی؟ بتایا جاتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وہ اونٹنیاں تھیں۔ بہرحال جب ان کو پتہ چلا کہ یہ عبد المطلب وہ شخص ہے جو کعبۃ اللہ کا متولی ہے، جو کعبۃ اللہ کے ذمہ دار ہے، تو ابرہہ کو اور غصہ آیا اور کہنے لگا کہ ان کی ساری اونٹنیوں کو پکڑ کر یہاں پر لاؤ، اور عبد المطلب خود آئے گا اور ہم سے پوچھے گا، پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ چنانچہ جو ہے ان کے سارے اونٹنیوں کو جو ہے ابرہہ کے لشکروں نے پکڑ لیا، باندھ دیا، اور عبد المطلب کو اس کی خبر ہوئی کہ جو ہے ان کی اونٹنیوں کو پکڑ لیا گیا ہے۔ عبد المطلب آئے اور آتے ہی جو ہے ان سے بات چیت کی۔ ابرہہ جو ہے اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ابرہہ نے عبد المطلب کو تخت پر تو نہیں بلایا، لیکن جو ہے تخت سے نیچے اتر کر جو ہے نیچے بیٹھ کر جو ہے عبد المطلب سے گفتگو شروع کی۔ عبد المطلب سے ابرہہ نے کہا کہ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ عبد المطلب نے کہا ہے کہ آپ نے میرے اونٹوں کو قبضہ کر لیا ہے، میں وہ اونٹیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ ابرہہ پریشان ہو گیا، یہ کیسا انسان ہے کہ یہ میں کس ارادے سے آیا ہوں، میرا ارادہ اس کو معلوم ہے، لیکن اس کو تو اپنی اونٹنیوں کی پڑی ہوئی ہے۔ تو جو ہے ابرہہ نے خود پوچھ لیا، کیا تم کعبہ کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہتے ہو؟ میں تو کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ بظاہر مالک میں جو ہے میں اونٹوں کا ہوں، اس لیے مجھے میری اونٹیں دے دو، اور کعبہ کا جو اصل مالک ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت ہے، وہ اپنے گھر کی خود ہی حفاظت کر لے گا۔ چنانچہ یہ جملہ عبد المطلب نے ابرہہ کے سامنے کیا، اور ابرہہ کے سامنے کہا، اس جملے کے اندر یقین چھپا ہوا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور ایمان چھپا ہوا ہے کہ کتنا مضبوط ایمان عبد المطلب کا کہ اس نے کہا کہ اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ خود کر لے گا۔ بہرحال عزیزان گرامی، ابرہہ انسانوں کے ایک بڑے لشکر کو لے کر گیا تھا، اور جو ہے ہاتھیوں کے ایک بڑے لشکر کو لے کر گیا تھا، لیکن اللہ رب العزت کا ایک اصول ہے کہ اللہ رب العزت کسی طاقتور کو کسی طاقتور سے مقابلہ نہیں کراتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر بھی اگر دیکھا جائے، کوئی طاقتور کسی طاقتور سے مقابلہ کر رہا ہے اور ان میں سے کوئی جیت جائے تو دنیا والے کہتے ہیں کہ ہوتا ہے، دونوں طاقتور تھے، دونوں ٹیم طاقتور تھی، ایک جیت گئی، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تعجب کی بات وہاں ہوتی ہے کہ ایک کمزور کا طاقتور سے مقابلہ ہو جائے اور کمزور غالب ہو جائے، تو وہاں پر تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ ہاتھیوں کے لشکر کو وہ لے کر گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے کے لیے ہاتھیوں کے لشکر کو نہیں بھیجا، بلکہ ایک معمولی سا پرندہ جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے، ان کے مقابلے کے لیے ان کو بھیجا، اور جو ہے ان ابابیل پرندوں کے چونچوں کے اندر جو ہے کنکریاں تھیں، اور وہ ان کے اوپر برساتے تھے۔ وہ بے شمار لوگ جو ہے اس کے اندر وہ ہلاک ہو گئے، کنکریوں کے ذریعے، ابابیل کے ذریعے جو ہے بے شمار لوگ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کی ہاتھیاں برباد ہو گئیں اور وہ شکست کھا گئے۔ یہاں تک کہ ابرہہ بھی ایک غلیظ ترین بیماریوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو گیا، اور وہ خطرناک بیماری کے اندر مبتلا ہو کر ابرہہ بھی جو ہے اس دنیا سے ذلیل ہو کر ذلت کی موت اس کو چھائی اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ عزیزان گرامی، اب تک یہ واقعے کے پیش آنے سے پہلے دنیا کی جو حالات تھی، اس وقت تک لوگوں کا اتنا عرب کی طرف دل متوجہ نہیں تھا، ہلکا پھلکا تھا، لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا اور ابرہہ کے لشکر کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ سزا متعین کی گئی اور وہ ہلاک کیے گئے، تو آٹومیٹک جو ہے لوگوں کا دل کعبے کی طرف جانے لگا، اور کعبے کے اندر جو اس کے خدام تھے، جو قریشی لوگ تھے، جو کنعانی لوگ تھے، جو ہاشمی لوگ تھے، ان لوگوں کی طرف جو ہے لوگوں کا دل مائل ہونے لگا، اور ان لوگوں سے لوگ محبت کرنے لگے۔
بہرحال عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ایک عظیم واقعہ پیش آیا تھا، جو کعبے کو ڈھانے کا واقعہ ہے، جو ابرہہ لشکر کو لے کر گیا تھا۔ اس کے 50 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس لیے اس واقعے کو بعض دفعہ واقعہ ارہاس بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے معجزہ کا ثبوت نبوت ملنے کے بعد ہوا، اور نبوت ملنے سے پہلے جو واقعات پیش آتے ہیں ان کو جو ہے ارہاسات کہا جاتا ہے۔ بہرحال دنیا کا ماحول بہت خراب تھا، یتیموں کی عزت نہیں ہوتی تھی، ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا تھا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ابھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ کے اندر ہیں اور ابھی دنیا کے اندر نہیں آئے ہیں کہ ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ جب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے کچھ دن کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ لیکن حضرت آمینہ کے قول کو مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا کے اندر تشریف لائے تو کیسر و کسریٰ کے اندر زلزلہ قائم ہو گیا، اور اسی طریقے سے فارس کے اندر جو ہے 14 کنگرے تھے جو لٹکے ہوئے تھے، وہ سب کے سب اچانک ٹوٹ کر گر پڑے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، فارس کے لوگوں نے نجومیوں کو بلایا، کاہنوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اتنے سالوں سے یہ برجیں لٹکے ہوئی تھیں، یہ کنگرے لٹکے ہوئے تھے، اچانک یہ کیوں گر گئے؟ فرمایا گیا کہ تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ بادشاہت اس طرح ختم ہوگی کہ 14 بادشاہ تمہارے اندر پیدا ہوں گے، اور 14 بادشاہ کے بعد جو ہے تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ بہرحال عزیزان گرامی، مختصر یہ ہے کہ وہ فارس کے بادشاہ کہنے لگے کہ 14 بادشاہ آنے میں ایک لمبا زمانہ گزرے گا، ایک لمبا عرصہ گزرے گا، اور جو ہے صدیاں گزر جائیں گی۔ لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، صدیاں تو نہیں گزری ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتے آتے جو ہے وہ 14 بادشاہ گزر گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر فارس بھی کیا ہو گیا؟ فتح ہو گیا۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے، بڑے نورانی چہرے والے، بڑے خوبصورت چہرے والے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو باپ تو نہیں ہے، اور عربوں کا یہ رواج تھا کہ عرب کے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جو ہے وہ گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر بھیج دیا کرتے تھے۔ بہرحال عزیزان گرامی، پیدا ہونے کے بعد اول جو ہے بی بی آمینہ نے دودھ پلایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والد محترمہ تھیں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد باندیوں کے اندر جو دیکھا جائے تو ابو لہب کی ایک باندی تھی جس کا نام سویبہ تھا، اس سویبہ باندی نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن دودھ پلایا۔ اس کے بعد جو ہے عرب کے دستور کے مطابق جو ہے قبیلہ بنو سعد کے 10 لوگ جو ہے وہاں پر مکے کے اندر، عرب کے اندر آئے بچوں کو لینے کے لیے کہ بچوں کو لے کر جائیں، ہم ان کی پرورش کریں۔ اس زمانے کے اندر دستور یہ تھا کہ جو بھی دائیاں آتی تھیں بچوں کو لے کر جاتی تھیں، جس وقت بچوں کو لے کر جاتی تھی اس وقت تنخواہ متعین نہیں ہوتی تھی، اس وقت اجرت متعین نہیں ہوتی تھی، اجرت بعد میں دیا جاتا تھا کہ پرورش پہلے کر لو، اس کے بعد انعام وہ لیتی تھی اور انعام بعد میں دیا جاتا تھا۔ بہت ساری عورتیں آئیں اور جو ہے بچوں کو لینے کے لیے، یہاں تک کہ بہت ساری عورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بھی دیکھی، حضور کے در پہ بھی گئی، لیکن ان سے جب پوچھا گیا کہ اس کا باپ زندہ ہے تو بہت ساری عورتوں نے کہا، بہت سارے لوگوں نے جو وہاں پر تھے انہوں نے کہا کہ اس کا باپ تو زندہ نہیں ہے۔ تو جو عورتیں وہاں بچہ لینے کے لیے گئی تھی بہت ساری عورتوں نے لینے سے انکار کر دیا، اور وہ انکار اس وجہ سے کیا تھا کہ جو ہے یہ بچہ یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، جب اس کا باپ نہیں ہے ہم اس کی پرورش کریں گے، مجھے انعام کتنا ملے گا، کتنا ان کی والدہ دیں گے، کتنا ہمیں انعام دیں گے۔ چنانچہ یتیم سمجھ کر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری عورتوں نے چھوڑ دیا، لیکن انہیں کیا پتا تھا یہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے۔ کیا پتا تھا یہ بچہ برکت والا ہے، عظمت والا ہے، اس بچے کی وجہ سے خیر ہی خیر جو ہے امنگنے والی ہے، ان کو کیا پتا تھا۔ بہرحال سب سے آخر میں جو عورت قبیلہ بنو سعد کی جو وہاں پر پہنچی وہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھی۔
حضرت حلیمہ سعدیہ خود کمزور تھی، ان کے شوہر خود کمزور تھے، ان کی سواری خود کمزور تھی، چنانچہ وہ کمزور لاغر سواری پر سوار ہو کر جو ہے وہ وہاں پر گئی اور وہاں پر جا کر دیکھا کہ سبھوں نے جو ہے مالدار گھرانوں سے جو ہے بچوں کو لے لیا اور بچوں کو لے کر چلی بھی گئی ہیں، یہاں تک کہ کوئی بچہ نہیں بچا، صرف ایک بچہ ہے اور جو ہے خوبصورت ہے اور جو ہے خاندان قریش کا ہے۔ چنانچہ جو ہے دائی حلیمہ نے جو ہے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ ہم یوں ہی نہیں جائیں گے، ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، کم از کم کوئی بچہ نہیں ملا تو اسی ایک بچے کو لے کر جائیں گے۔ چنانچہ جو ہی بچے کو دیکھا، بچے کو چوما اور چومنے کے بعد جو ہے اس بچے کو چومنے کے بعد بوسہ دینے کے بعد دائی حلیمہ کہنے لگی میں دیہاتوں کے اندر زندگی گزارتی ہوں، میں نے دیہاتوں کے اندر ایسا خوبصورت ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ بی بی آمینہ وہیں پر کھڑی تھی، انہوں نے جواب دیا اے حلیمہ تم یہ کہتی ہو کہ میں نے دیہاتوں کے اندر ایسا بچہ نہیں دیکھا، میں شہروں کے اندر زندگی گزارنے والی ہوں، میں شہروں کے اندر رہتی ہوں، کبھی مکہ کبھی یثرب مدینہ جانا اور آنا ہوتا ہے، میں نے کبھی شہروں کے اندر ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ دادا عبد المطلب نے اس جملے کو سنا تو اس نے کہا کہ تم نے شہروں کے اندر اس بچے کو نہیں دیکھا، میں نے ملکوں کے اندر ایسا بچہ نہیں دیکھا، میں ملکوں کا سفر کرتا ہوں۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، اور بی بی آمینہ کہتی ہیں شہروں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، اور اسی طریقے سے جو ہے عبد المطلب کہتے ہیں کہ ملکوں میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت جبریل بالفرض اگر پوچھا جائے حضرت جبریل ہوں تو علماء نے لکھا ہے وہ کیا کہتے، جبریل یہ بات کہتے کہ اے حلیمہ تو نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، اے آمینہ تو نے شہروں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، اے عبد المطلب تم نے ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، میں تو کائنات کا سفر کیا ہوں، میں نے کائنات میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ بالفرض اللہ تعالیٰ اگر اس موقع پر کچھ کہتے تو یہی کہتے کہ اے حلیمہ تو نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، اے آمینہ تو نے شہروں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، اے عبد المطلب تم نے ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، اے جبرائیل تم نے کائنات میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، تم کیا دیکھتے، ہم نے ایسے بچے کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اتنے خوبصورت اتنے حسین و جمیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطْ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اتنا عجیب انداز میں اتنا خوبصورت شعر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی پر حضرت حسان بن ثابت نے بیان فرمایا، اس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ان کا جو بیان کرنے کا اس وقت جو لہجہ ہے اور اس وقت جو انداز تھا دیکھنے کے بعد حضور کو جو شعر انہوں نے کی ہے ہم اس کو کافی صحیح انداز میں نہیں کر سکتے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا خوبصورت بچہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عنایت نہیں فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کی آدھی خوبصورتی عطا کی گئی ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری خوبصورتی پورا جمال جو ہے اللہ رب العزت نے عنایت فرمایا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر سواری پر سوار ہوتی ہے اور جو ہے بچے کو بیٹھاتی ہے۔ جب سواری کے اندر وہ سواری جو لاغر تھا، جو کمزور تھا، جو چلنے کے اندر جو ہے بڑی سستی کاہلی کرتا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھیے، بچپنے کے اندر جو ہے آپ بیٹھے سواری پر اور اس سواری کی پھرتیلی بڑھ گئی اور یہاں تک کہ وہ سواری تیز چلنے لگی، یہاں تک کہ وہ عورتیں جو بچہ پہلے لے کر جا چکی تھی اتنا تیز چلنے لگی کہ جو ہے ان عورتوں کی سواری کو اس سواری نے پیچھے کر دیا۔ تو ان عورتوں نے کہا کہ حلیمہ تم آخر میں گئی ہو اور ہم سے آگے بڑھ رہی ہو، کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا سواری تو نہیں بدلی لیکن سوار بدل لیا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، کیونکہ سوار اس پر کون تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ بہرحال وہ لے کر جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر کے اندر گئیں۔ فرمایا گیا کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں ان کے جانور جو ہے چراگاہ کے اندر جاتے تھے، جنگلوں کے اندر جاتے تھے، چر کر آتے تھے، لیکن اتنا دودھ جانوروں سے نہیں نکلتا تھا۔ جب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر کے اندر گئے برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور حضرت حلیمہ کے جو جانور اور بکریاں ہوتی تھی وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ سب لوگ استعمال کر کے بھی دودھ بچ جاتا تھا۔ اور محلے کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ جس گاؤں کے اندر رہتی تھی اس گاؤں کے اندر اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ حلیمہ کے جانور جو ہے خوب سیراب ہوتے ہیں، خوب دودھ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لوگ آپس میں کہتے تھے اپنے چرانے والوں کو کہ تم بھی بکریوں کو اس جگہ پر لے جا کر چراؤ جہاں پر حضرت حلیمہ کی بکریاں چرا کرتی ہیں۔
بہرحال عزیزان گرامی، یہ برکت جو تھی اصل میں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھی۔ بہرحال وہاں پر 2 سال دودھ پلانے کے بعد جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے اس کو واپس کرنا چاہتی تھی، لیکن جو ہے عرب کے اندر اس وقت جو ہے کچھ بیماری پھیلی ہوئی تھی، منع کر دیا گیا ان کی والدہ کی طرف سے۔ چنانچہ 4 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر رہے ہیں، اور اسی 4 سال کی جب عمر ہو چکی تھی تو سب سے پہلی مرتبہ جو شق صدر کا واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش آیا تھا بچپنے کے اندر، وہ 4 سال کی عمر ہے کہ 4 سال کی عمر میں شیمہ ان کی بہن تھی، رضائی بہن، ان کے ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے 4 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگل گئے تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے آئے اور دیگر فرشتے آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا اور قلب مبارک کو دھویا، اور جو ہے قلب مبارک کو دھونے کے بعد جو ہے سینے پر ہاتھ پھیر دیا اور جیسے کہ ویسے ہی صحیح سالم ہو گئے۔ تو سب سے پہلے شق صدر کا جو واقعہ پیش آیا وہ حضرت حلیمہ کے گھر میں حضور تھے اور وہاں سے بکریاں چرانے کے لیے بہن کے ساتھ جو ہے رضائی بہن ان کے ساتھ جنگل گئے تھے، وہاں پر شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ عزیزان گرامی، مختصراً جملوں میں اگر کہا جائے یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی جو بچپن ہے اس کے اندر بھی بڑی عبرتیں ہیں، اس کے اندر بھی بڑی نصیحتیں ہیں۔ یہ واقعات ایسے ہی نہیں ہے کہ یوں ہی جو ہے واقعات سنایا جائے یوں ہی جو ہے کان کی لذتوں کے لیے، بلکہ اس کے اندر بھی عبرتیں ہیں۔ مختصر جملے میں اس سے عبرت لے لیں، مختصر جملے کے اندر اس سے نصیحت حاصل کر لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بچپنے کے اندر جو ہے رضائی بہن کے گھر میں تھے اور جو ہے دائی حلیمہ کے گھر میں تھے، لیکن جو ہے اس کے بعد 4 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے پاس گئے۔ پھر ایک لمبا واقعہ ہے، مختصراً یہ ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جوڑا ہے اور رشتوں کو جوڑ کر بتایا ہے کہ جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا جاتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ایسا حسن برتاؤ کیا جاتا ہے کہ غزوہ حنین کا موقع ہے اور غزوہ حنین کے موقع پر جو ہے 6000 قیدی وہاں پر پکڑے گئے ہیں، اور غزوہ حنین کے قیدیوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بھی ہے، جو بچپنے کے اندر گود میں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوریاں دیتی تھی اور کہتی تھی یا اللہ ابقی لنا محمدہ، کہ اے اللہ تو ہمارے محمد کی حفاظت فرما۔ یہ لوریاں شیمہ بچپنے کے اندر محمد کو گود میں لے کر دیا کرتی تھی۔ غزوہ حنین کے موقع پر 6000 قیدی جہاں پکڑے گئے وہیں پر جو ہے شیمہ بھی اس قیدی کے اندر داخل تھی۔ چنانچہ وہ شیمہ مسلمانوں سے کہنے لگی کہ اے تم لوگ جو ہے مجھے محمد سے ملاؤ، محمد میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں۔ چنانچہ جو ہے یہ بات جب حضور تک پہنچی تو حضور پریشان ہو گئے کہ میری تو سگی کوئی بہن نہیں ہے۔ چنانچہ پھر جو ہے میں تو اکلوتا باپ کا بیٹا ہوں، میں ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ جو ہے ابا کا کیا ہو گیا تھا، انتقال ہو چکا تھا، تو میری تو کوئی بہن نہیں ہے۔ چنانچہ پھر بھی جو ہے یہ جب جملہ سنا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو بلایا جائے کہ وہ آخر کون ہے۔ چنانچہ وہ بلایا گیا تو شیمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری کس طرح کی بہن ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے پہچانتے نہیں، تم چھوٹے سے بچے تھے اور میری امی کی گود میں رہتے تھے، کبھی میں اپنے گود میں لے کر تمہیں لوریاں دیتی تھی اور کہتی تھی یا اللہ ربنا ابقی لنا محمدا، یا اللہ ربنا ابقی لنا محمدا، اے ہمارے رب ہمارے لیے اس محمد کو باقی رکھ، اس محمد کو صحیح سالم رکھ۔ میں لوریاں دیتی تھی تم کو، تمہارے لیے دعائیں کرتی تھی، تم مجھے پہچانتے نہیں۔ چنانچہ وہ کہنے لگی کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں، حلیمہ کی بیٹی ہوں، اور جس حلیمہ کا آپ نے دودھ پیا میں اس کی بیٹی ہوں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب خوشی بھی تھا اور خوشی سے مچل گئے، اور جو چادر مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تن پر تھا وہ چادر کو نکالا اور حضرت شیمہ کے لیے انہوں نے بچھا دیا اور بچھا کر کہا کہ بہن اس چادر پر آ جاؤ، تمہارا بھی ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اس چادر کے اوپر بیٹھو۔ بہرحال اس چادر کے اوپر بٹھایا گیا، یہاں تک کہ جو ہے حضرت شیمہ کو آزاد کر دیا کہ یہ بہن رضائی بہن ہونے کی وجہ سے آزاد کر دیا، اور بے شمار انعامات بھی ان کو دے دیے، اور ان سے یہ بھی کہا کہ دیکھو شیمہ بہن تم میری رضائی بہن ہو، اگر تم میرے پاس رہو گی تو میں اچھے انداز میں تمہاری کفالت کروں گا، اگر تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ چنانچہ وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی، بے شمار انعام ان کو دیا گیا۔ تھوڑی دور گئی تھی کہ پھر واپس آئی،
پھر واپس آ کر اللہ کے رسول سے کہنے لگی اللہ کے رسول میں اپنے قبیلے کے اندر جاؤں گی تو قبیلے کے لوگ کیا کہیں گے کہ ان کا حضور سے رشتہ تھا، اس رشتہ داری کے بنا پر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور باقی جو ہے 5000 اور جو اتنے جو چلر جو لوگ ہیں کہ 6000 میں سے تم اکیلے نکلی ہو، اور اتنے جو لوگ ہیں وہ وہیں پر رہ گئے ہیں، ان کو نہیں چھوڑا گیا، رشتہ داری کی وجہ سے یہ چھوٹ گئی ہے۔ چنانچہ ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ قوم کے لوگ ایسا کہیں گے، تو انہوں نے سفارش کی کہ اللہ کے رسول آپ ان سب کو بھی چھوڑ دیں۔ چنانچہ ان کی سفارش کو اس رضائی بہن جو اس زمانے جاہلیت کے اندر رضائی بہنوں کو کوئی عزت نہیں دیا جاتا تھا، اللہ کے رسول نے رضائی بہن کو بھی عزت دی، اور جو ہے ان کی سفارش پر پورے 6000 قیدیوں کو رہا کر دیا۔ ایک واقعہ اس ضمن میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس رہا کرنے کے اوپر جو ہے وہ 6000 کے 6000 قیدی مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور شیما نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ اور اسی طریقے سے جب مکہ فتح ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک رضائی ماں جسے صوبیہ کہا جائے، جو ابو لہب کی لونڈی تھی، انہوں نے دودھ پلایا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا، مکے کے اندر آپ اپنی رضائی ماں سویبہ کو تلاش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا سویبہ زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ سویبہ تو زندہ نہیں ہے۔ پھر کہا کہ کیا ان کا بیٹا مسرور زندہ ہے؟ کہا گیا کہ ان کا بیٹا مسرور بھی زندہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ہوتے یا وہ ہوتی تو میں ان کا عظمت کا اظہار کرتا، ان کا اکرام کرتا، ان کے ساتھ احسان کرتا کہ اس نے بچپنے کے اندر جو ہے میرے ساتھ حسن سلوک کیا، مجھے دودھ پلایا۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، آج ہم اپنے خاص رشتوں کو نبھانا نہیں چاہتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضاعت کے رشتے کو اپنوں جیسا نبھاتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان رہی ہے۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔